السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یمن میں ایک حاکم ابرہ نامی شخص تھا۔ جب وہ بیت اللہ کو ڈھانے آیا تھا تو میرے رب نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الفیل یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کیسے تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا تھا ان کے دو اور ترتیبوں کو غلط۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر بھیجے اڑتے جانور ٹکڑیوں کے ٹکڑے، مطلب غول کے غول۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہوا۔ اور اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے جو معاملہ کیا وہ تم کو تو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے چند روز پہلے ہوا تھا۔ یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کا کعبہ اجاڑ کر اپنا مصنوعی کعبہ آباد کریں، یہ نہ ہو سکا۔ اللہ نے ان کے سب دو بیچ غلط اور ان کی تدبیریں بے اثر کر دی۔ کعبہ کی تباہی کی فکر میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ یعنی اصحاب فیل کا قصہ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم ابرہ نامی شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے عرب کعبہ کے حج کرنے جاتے ہیں، وہ چاہتا تھا کہ ہمارے پاس جمع ہوا کریں۔ اس کی تدبیر یہ سوچی کہ اپنے مذہب عیسائی کے نام پر ایک عالیشان گرجا بنایا جائے جس میں ہر طرح کے تکلیفات اور راحت اور دلکشی کے سامان ہوں۔ اس طرح لوگ اصلی سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کی طرف آنے لگیں گے اور مکہ کا حج چھوٹ جائے گا۔ چنانچہ صنعاء میں، یعنی جو یمن کا بڑا شہر ہے، اپنے مصنوعی کعبہ کی بنیاد رکھی اور خوب دل کھول کر پیسہ روپیہ خرچ کیا، لیکن پھر بھی لوگ اس پر زیادہ متوجہ نہ ہوئے۔ عرب کو، خصوصاً قریش کو، جب اس کی اطلاع ہوئی تو سخت غصے میں آ کر وہاں پخانہ بھر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب نے آگ جلائی تھی، ہوا سے اڑ کر اس عمارت میں لگ گئی۔ ابرہ نے غصے میں آ کر کعبہ شریف پر فوج کشی کر دی، بہت سا لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ، اس ارادے سے چلا کہ کعبہ کو ختم کر دوں گا۔ درمیان میں عرب کے جس قبیلے نے مزاحمت کی اسے مارا اور ملغوب کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار اور کعبہ کے متولی اعظم تھے۔ ان کو خبر ہوئی تو فرمایا، لوگو اپنا بچاؤ کر لو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کو بچا لے گا۔ ابرہ نے راستہ صاف دیکھ کر یقین کر لیا کہ اب کعبہ کا منہدم کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ادھر سے کوئی مقابلہ کرنے والا جب وادی محصر جو مکہ کے قریب جگہ ہے پہنچا تو سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی ٹکڑیاں نظر آئیں، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ان عجیب و غریب پرندوں کے غول کنکریاں لشکر پر برسانے لگے۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں پتھریاں بندوق کی گولیوں سے بھی زیادہ کام کرتی تھی، جس کے لگتی ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی اور ایک عجیب طرح کا سمی مادہ چھوڑ جاتی تھی۔ بہت سے وہیں ہلاک ہو گئے، جو بھاگے وہ دوسری تکلیفوں میں آ کر مر گئے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے کچھ روز پہلے ہوا۔ آسمانی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تھا، اور ایک غیبی اشارہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اس گھر کے سب سے مقدس متولی اور سب سے بزرگ پیغمبر کی حفاظت بھی اس طرح کرے گا، اور عیسائی یا کسی دوسرے مذہب کو یہ موقع نہ دے گا کہ وہ کعبہ اور کعبہ کے سچے خادموں کے ساتھ کچھ کر سکیں، جو بیل گائیں وغیرہ کھا کر اخور چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی ایسا پراگندہ منتشر، بدصورت، نکما اور چورا یہ تھا واقعہ ابرہ کا جو یمن کا بادشاہ تھا۔